سے JTR میڈیا ہاؤس۔ سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کوہستان، سوات، کوہ سلیمان، یہ جو مشکل ترین علاقے ہیں، آپ نے یہاں سب کام کیا ہے، امدادی کارروائیاں کی اور سب سے پہلے پہنچنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے؟ اس لیے کہ لیس الخبر کالمعینہ، سنی سنائی باتیں مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا حالات دیکھے؟ جزاکم اللہ خیر۔ انور غازی صاحب، آپ حضرات نے دعوت دی، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ رابطے میں رہے، لیکن ایک تو ہم ڈے نائٹ فل بزی تھے، رات کو 3 بجے فارغ ہو جاتے تھے، دوسری نیٹ کے مسائل تھے، تو ہم آپ کے ساتھ براہ راست اکثر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا آپ کے ساتھ کوئی پروگرام کریں۔ جب یہ سلسلہ ہوا مولانا انور صاحب، سب سے سندھ اور پنجاب کے بعد وہاں پہ منگورا سٹی کو ہٹ کیا چھوٹے چھوٹے ندیوں نے، بڑا دریا نہیں آیا تھا، تو سٹی کو ہٹ کیا۔ وہاں پہ تقریباً 2500 گھروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں پانی آیا، اور پانی یہاں تک بالکل کیچڑ سے دکانیں اور سب کچھ بھر گیا۔ وہ ہماری ابتدائی چھوٹے چھوٹے کلپس موبائل پر آتے رہے۔ اچھا، وہاں پر بہت بڑا ایشو، ایک تو لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہے، ندیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اور دوسرا یہ خبر آگے نہیں جا سکی۔ تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے، محض اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور ان کی اس طرف متوجہ کرنے سے کہ ایسے موقعوں پر اٹھنا چاہیے، گھر سے میں اکیلا نکلا تھا، کچھ احباب محمد عالم صاحب اور ان کے ساتھی اور میں، چھتری ساتھ نے لے لی۔ بارش زوروں پر تھی، کیونکہ اس کے بعد ان بارشوں سے سیلاب آیا پوری سوات میں۔ تو جب ہم پہنچے تو ہم گھروں میں اندر گھس گئی صفائی کے لیے، ہم نے گلیاں تقسیم کی، تو ان کے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ چند انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب کیچڑ سے ایسا گھر بھرا ہوا ہو اور اس کا کارپیٹ، اس کے بستر، اس کا فرنیچر اس میں لدا ہوا، بالکل آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک کارپیٹ ہم 8 بندے اٹھا نہیں سکتے تھے کہ اس کو باہر تک پھینکے۔ تو ہم نے جو ہے نا الحمدللہ اسکول کی یونینز کو، علماء کرام ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا، ان کو چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجے، ان کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ مدارس بہت بڑی تعداد میں انہوں نے لبیک کہا۔ مجلس عاملہ کے رکن مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم، مولانا علی محمد صاحب دامت برکاتہم، مولانا صدیق صاحب، مولانا، بہت بڑا ایک لسٹ ہے۔ یہاں تک ہوا مولانا انور صاحب کہ ہمیں فون آتے رہے کہ 50 بندے کہاں ایڈجسٹ کریں، کہاں پہ کام کریں، یہ 40 بندوں کا گروپ آ رہا ہے، اس کو آپ کہیں سیٹ کریں۔ پھر مجھے ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، میں کہتا تھا کہ آپ 40 بندے فلانا گلی میں لے کے جائیں، 40 بندے منگورا کی مشہور جگہ، جو آپ نے وہاں پہ کانٹیننٹل ہوٹل وغیرہ بہت جگہ، وہاں پہ جو ہے نا علماء کی پوری جماعت جاتی تھی، گلیوں میں گھستی تھی، اور پورا دن گزار کر، تک ہار کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔ اور اس دوران کچھ دوستوں احباب کی طرف سے اس وقت کوئی راشن، کوئی سلسلہ نہیں تھا، گھروں کی صفائی تھی، ان کی طرف سے پکی پکائی دیگے وہ ہمارے رضاکار بھی کھاتے تھے، وہ جو ہے نا محلے والوں کو بھی کھلاتے، کیونکہ کچن ختم، ان کے کنووں میں ہم کیچڑ بھرتے تھے، کیونکہ کوئی نکالنے کا، گلیاں بھر چکی تھی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ علماء کرام نے 7 دن تک مسلسل دن رات ایک کر کے 2500 گھروں کی صفائی کی، اور اس کی گواہ وہاں سب کچھ ہے، سب لوگ ہیں۔ یہ تباہی، یہ بربادی کن علاقوں کی میں آئی؟ یہ جو ابتدائی طور پر آیا تھا، یہ منگورا سٹی، بنگلہ دیش، مقام باغ، لنڈیکس، یہ ایریاز ہے جو چھوٹے چھوٹے ندیوں کے سائڈ پہ تھے، اور ندیاں بھپر گئی اور پورا آس پاس 40 آگے تک گھرانوں کو جو ہے نا پورا فل کیا۔ یہ ابتدائی سپیل تھا۔ سیکنڈ سپیل پہ جب دریائے سوات میں طغیانی آئی، تو وہاں سے پوری گاؤں اٹھا کر لے کر بہہ گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں مولانا کہ ان لوگوں کی، یعنی سوات جو کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہا جاتا تھا نا، وہ ابھی کنڈرات کی شکل اختیار کر چکے۔ آپ کالام نہیں جا سکتے، آپ گبرال نہیں جا سکتے، آپ اترول نہیں جا سکتے، یعنی بہت مشکل سے آپ مدین پہنچیں گے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ فیضا گھٹ، منگورا کے قریب فیضا گھٹ مقام جو ہے، وہاں پہ روڈ کے اندر دریا گھس گیا تھا، وہ روڈ گر گیا، وہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ تو وہاں سے جو دریا سوات نکل آیا، تو اس کی آپ لوگ پتہ نہیں ویڈیوز دیکھ چکے ہیں کہ نہیں، پوری جنگلات کے بڑے درخت، دیوہیکل اور پتھر ایسے بہ رہے تھے جیسا کہ بالکل سنگباری ہو رہی ہو۔ اور یہ جب آئے تو یہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پل، اپنے ساتھ جو ہے آپ 2500 مدین سے لے کر اترول تک 2500 تک ہوٹل یا فلی
یا پارشلی ڈیمیج ہے. اور مدین بحرین کا بازار آپ نے خود دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہے, وہ بحرین کے بازار میں بیچ میں دریا بہہ رہا تھا. تو جب بیچ میں دریا بہہ رہا ہو تو وہاں ہوٹل اور کسی گھر کا کیا حیثیت رہے گی. اور جب وہ پانی, چونکہ یہ بات صحیح ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سوات میں تو دریا آیا چلا گیا, وہاں نقصان نہیں ہے, لیکن دریا آ کے اپنے ساتھ جو تباہ کاریاں, اب آپ کو میں ایک ایک گھر کی کیا سٹوری, کیونکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نا, سندھ کے اندر اب بھی 4 فٹ 5 فٹ پانی ہے. اور سندھ اس وقت جو ڈرون سے تصویریں لی گئی ہیں, جہاز سے تصویریں لی گئی, ہیلی کاپٹر سے تصاویر لی گئی, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں پر یہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر پانی نہیں ہے. یہ درست ہے, سندھ میں تو تباہی, اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے جو حالات ہے اللہ رحم فرمائے اور سب, لیکن سندھ میں ابھی تو کام بھی نہیں ہو سکتا نا. ایک گاؤں ہے پورا ڈوبا ہوا ہے, آپ نے میگزیمم کیا کرنا ہے, ان کو کوئی کشتی کے ذریعے یا ہیلی کاپٹر کے یا کوئی بھی طریقے سے اس کو سے اٹھا کر دوسری جگہ سیٹ کرنا ہے. ابھی تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے, یعنی وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے. اچھا, ابھی میں آپ کو کوہستان اور مدین کے اور برطانہ منڈل ڈاگ کے بتاؤں کہ وہاں نالا آگے اور گاؤں کو ساتھ لے کر گیا ختم. یعنی منگورا میں بہت ساری فیملیز الہ آباد میں ایسے سیٹل ہے, دبیر کوہستان پٹن وغیرہ علاقوں سے, کہ وہ فیملیاں آ کے وہاں پہ سیٹل ہو گئی ہیں, وہ کپڑوں میں آئے ہیں بس. ان کی زمین ختم, ان کا فصل ختم, ان کا بزنس ختم, ان کا گھر ختم. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں سے کہیں گھر آپ کو رشتہ داروں کا ہو, کرائے کا ہو, آپ گھر ارینج کریں, کرایہ ہماری طرف سے ملتا رہے گا, اور راشن, برتن, بستر, اس کا آپ فکر نہ کریں, وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ایسی فیملیز دیکھی مولانا کہ ان کے بچی ساتھ بہہ گئی, والد صاحب زخمی ہو گیا, گھر تو چلا گیا. وہ جو کوہستان کے لڑکے تھے 4-5 مشہور ہے, وہ فیملی بھی بیوہ اور بچیاں وہ گلی باغ میں مقیم ہے, اور ہماری ٹیم پہنچی ہے کسی رشتہ دار کے گھر. الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے ان کے گھر کی تعمیر کا بھی کہہ دیا کہ ہم کریں گے. کچھ اسکول والوں دوستوں نے, اقبال کور ماڈل اسکول حاجی محمد علی صاحب نے ان کی تعلیم کا, سب یتیموں کا, کچھ نے جو ہے نا, ہم نے راشن, بستر, برتن جو بھی ضرورت تھی وہ مہیا کی. JTR Media House.